شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ تونسا شریف کے معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالرؤف تونسی صاحب سے محرم الحرام کے حوالے سے بیورو چیف 88 نیوز کاشف ندیم سے بات چیت کی ہے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تونسا شریف ججز کالونی میں۔ میرے ساتھ اس وقت تونسا شریف کے معروف شخص جناب حضرت مولانا عبدالرؤف تونسوی صاحب موجود ہیں۔ میں اسے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا۔ جی قاری صاحب بتائیے گا کہ محرم الحرام کو لوگ جو ہے غم کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگ محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ محرم الحرام کو غم کا مہینہ جو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، اسی لیے اس مہینے کو جو ہے نا غم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ شہادت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر انسان کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت خوش قسمت انسانوں کو جو ہے نا یہ شہادت جیسی دولت، شہادت جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ لوگ اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منانا قرآن اور حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے کی وفات پر۔ لیکن جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، وہ غم منا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مہینے کے اندر لوگ نہ شادی کرتے ہیں، نہ خوشی کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، بڑے ہی عظیم صحابی تھے، بڑے ہی معزز صحابی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور بہت بڑے صحابی تھے۔ بڑی دردناک کے ساتھ ان کو مارا گیا، بڑا ہی ظلم کیا گیا ان کے ساتھ۔ لیکن 3 دن سے زیادہ غم منانا قرآن اور حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ نص سے بات ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن غم کر سکتی ہے، باقی کسی بھی بڑے سے بڑے کی وفات پر غم منانا جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ۔ اگر یہی بات دیکھی جائے تو یہ ہر مہینہ غم کا، یہ تو پورا سال غم کا ہوگا۔ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، وہ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ ہر مہینے کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑے کی وفات، شہادت ضرور ہوئی ہے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو پھر تو پورا سال غم کا ہوگا، پھر تو ہم کسی مہینے بھی ہم خوشی اور شادی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کے روح سے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ جی غیر صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کے اندر لوگ جو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، آیا کہ یہ روزے فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں؟ جی آپ نے سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کے اندر جو لوگ روزے 9ویں اور 10ویں یعنی یوم عاشورہ کا اور 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر، معلوم کرنے پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہودی اور بنی اسرائیل جو تھے یہ شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا،
اور جب ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی تو وہ شکرانے کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روزے کی فضیلت پوچھی گئی کہ اگر ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں وہ انسان کو توبہ استغفار کرنے سے ہی کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. اور باقی آپ نے بات کی ہے فرض ہے یا سنت ہے یا یہ واجب ہے. جب یوم عاشوراء کا روزے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے یوم عاشوراء کا، تو اس وقت یہ روزہ فرض قرار دے دیا گیا تھا. تو جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت آئی تو یوم عاشوراء کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے روزے کا. یہ یوم عاشوراء کا روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. پہلے فرض تھا، جب رمضان المبارک کی فرضیت روزوں کی ہوئی تو پھر جو ہے یوم عاشوراء کی روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے. اور آپ علیہ ہاں ایک بات دوسری یاد کرنے کی ہے کہ صرف اکیلا یوم عاشوراء کا روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ 9 ذی الحج کا روزہ بھی ساتھ ملائیں گے. اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے. مسلم شریف کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. لیکن خدا کی شان آئندہ سال آپ علیہ السلام دنیا پر نہ رہے، پردہ فرما گئے، جس کی وجہ سے آج یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ساتھ ملا کر رکھیں گے. جی کر صاحب میں آپ کا جو ہے آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ حضرت حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مختصر لفظوں میں وضاحت کیجیے گا. جی آپ نے سوال کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان اور اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا. اور جب یہ دن آتا ہے ان کی شہادت کا 10 محرم الحرام کا، ہم لوگ صرف دن مناتے ہیں، دن منا کر جو ہے ہم خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد اور ان کی شہادت کا حق ادا کر دیا ہے. لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے پر موقع بھی نہیں دیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا. آخر اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے اپنا تن من دھن اور اپنا جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، آخر کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما خاندان کے ان کو شہید کر دیا گیا. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آخر اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیے. آخر کیا وجہ تھی؟ سوچنے کی بات ہے. ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا گھر بار نہیں تھا؟ ان کا خاندان نہیں تھا؟ ان کا اپنا وطن نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن آخر انہوں نے یہ سب کچھ قربان کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا ان کی شہادت کا؟ ان تمام بڑی بڑی ہستیوں کا
شہادت کا مقصد یہ تھا اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیے، اپنے بیوی بچے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اور یہ امت کے سبق دینے کے لیے کہ اگر دین کو کسی چیز کی بھی، ہماری پیاری سے پیاری چیز کی بھی اگر ضرورت پڑی دین کو، تو ہمیں وہ بھی قربان کر دینا چاہیے۔ اب یہ دن منانے والے جو ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے اور اس کا دن منانے والے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ ان کی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور دن منانے والوں کی زندگیوں میں آسمان اور زمین جتنا فرق ہے۔ ان شہداء کرام نے اپنی حیات کے اندر ایک ایک منٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب ہم خود دیکھیں جو دن منانے والے ہیں، ہمارا ایک ایک منٹ بھی قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی کا ہے، اپنے خاندان کو راضی کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے قبیلے والوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے علاقے والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہم۔ لیکن آگے جا کر ہم حوض کوثر پر آپ علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان شہداء کرام کی مبارک روحیں ہمیں کیا محسوس کریں گی وہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد یہی تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا تن من دن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا امت کو سبق دینے کے لیے۔ جی بہت شکریہ قائد صاحب۔ یہ تھے ناظرین قاری عبدالرؤف توسوی صاحب، ٹھیک ہے، جنہوں نے محرم شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، ترداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔